وہ خطاب فرما رہے ہیں، اور ان کے بعد مصور گام شہنشاہ ذکر مصائب جناب رضوان عباس المعروف قیامت وہ خطاب فرمائیں گے۔ ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں۔ 30 دسمبر ڈیرہ جام کے بھٹیاں بلندی درجات چودھری شہباز خان بھٹی مرحومہ مغفور ان کی اہلیہ مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے مجلس سزا منعقد ہوگی، جس میں پڑھنے والے شہنشاہ خطابت شہنشاہ ذکر مصائب جناب علامہ عمران عباس قمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 27 مارچ کھٹیالہ ورکہ میں پیر سید اجمل شاہ صاحب کے زیر تمام مجلس سزا منعقد ہوگی، جس میں ملک پاکستان کے نامور علماء کرام اور ذاکرین الزام خطاب فرمائیں گے۔ اب تشریف لا رہے ہیں شاعر آل عمران جناب سید حیدر عباس رضوی، اور ان کے بعد مصور گام شہنشاہ ذکر مصائب جناب رضوان عباس المعروف قیامت۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی، خیمہ علی محمد بلند تر سلوات، اللہم صلی علی محمد تعداد زیادہ ہے، صلوات کی آواز کم ہے، کوشش کرو صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات بلند آواز۔ ضروری نہیں کہ ذاکر کے ساتھ کوئی ذاتی سلام دعا ہو تو بندہ اس کے کہنے پہ صلوات پڑھے، صلوات ایسی پڑھو جیسی بادشاہی کا نام سن کے پڑھنی چاہیے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہماری آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے جس کے کانوں تک میری گزارش کی آواز جا رہی ہے وہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے حسین بادشاہ نے عطا کی ہے۔ اجازت ہے حضور، میں نوکری کا آغاز۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں جی، ہر دکھ تکلیف پریشانی سے محفوظ رہیے۔ جو دعائیں گھروں سے سوچ کے آئے ہیں ذکر کی وارث حبیبی اختتام مجلس سے پہلے آپ کی وہ تمام تر دعائیں مستجاب فرمائیں۔ ہر سانس کے ساتھ یہی دعا ہے حسین کے ماتمی کی آنکھ سے نکلنے والے ہر آنسو پہ کربلا کا نام لکھا ہو، اپنی کسی تکلیف سے حسین کے ماتمی کی آنکھ تر نہ ہو۔ دعا سننے میں رانا صاحب بڑی اچھی محسوس ہوتی سید، لیکن جب اس دعا کی قبولیت کے لیے محنت کا بندہ پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ مالک ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جب وقت کا آخری محمد اپنے وجہ اللہ ہی چہرے سے حجاب غیبت کو ہٹائے تو ہمیں مولا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
یہ سب سے ضروری دعا ہے۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں میں اس ممبر پہ، اس بارگاہ میں پہلی مرتبہ آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوں، لیکن آپ کا معیار میرے لیے بالکل چھپا ہوا نہیں ہے، میں بڑے اچھے سے واقف ہوں۔ 4 مصرے پڑھ کے جو آج پہلی مرتبہ میرے سامنے بیٹھے انہیں میں اپنا مزاج معیار بتاتا ہوں۔ آپ کے مزاج معیار سے میں اچھے سے واقف ہوں۔ جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، ایک ٹیسٹر ہے، ٹیسٹر سمجھ بسم اللہ جی باسط صاحب، وہ ایک سکرو ڈرائیور ہوتا ہے، پیچھے اس کے لائٹ جلتی ہے، جو الیکٹریشین ہے نا وہ تار کو لگاتا ہے، لائٹ جل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے تار ٹھیک ہے، مسئلہ کو ہو رہے، لائٹ نہ جلے نہ، وہ اگلی کوئی شاید نہیں چیک کرتا، وہ کہتا ہے وائرنگ ہی خراب ہے، یہ وائرنگ ہی بدلو۔ میں لگانے لگا ہوں جی ٹیسٹر، جو ہلے گا وہ ٹھیک ہے، جڑا نہ ہلے وہ دی وائرنگ ہی خراب ہے۔ جس کی اللہ کرے جی، جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے ذات پاک سے کوئی کسی کی غرض نہیں ہے جی، مجھے اسی چیز سے غرض ہے، اس بندے کے دل کے کعبے میں نجف کا شاہ رہتا ہے یا نہیں رہتا، جس کے رہتا ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں، جسے نہیں رہتا ان جی سلام ہے۔ جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے۔ یہ قبر حسین کی شبیہ ہے، یہ میز نہیں ہے، ٹیبل نہیں ہے، یہ اس پہ ہاتھ رکھ کے، یہ جلالیوں والے بادشاہ کا عالم ہے، اس سے آگے تو شے ہی کوئی نہیں، اس پہ ہاتھ رکھ کے بندہ قسم کھائے اس کی روح کانپتی ہے اندر سے۔ میں اگر اتنا مطمئن بھٹی صاحب کھڑا ہوں تو مجھے یقین ہے میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے آپ کی داد لینے کے لیے غلط بات کروں، مجھے جلالیوں والا بادشاہ ممبر سے نہ اترنے دے۔ جو بندہ عقیدے کی وجہ سے ماتھے پہ بال ڈال کے بیٹھ جائے، پھر دعا میری اللہ کرے گھر رہا جو بھی نہ پہنچے، تو بد عقیدہ بندے واسطے کیوں دعا کریں؟ جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے۔ اور ایک بار بھی علی پہ جو بھونکا ہو عمر میں، اس شخص کی نماز جنازہ حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوڑیاں خیرہ تسی وسو۔ میری یہ کوئی بابا جی اور کو مقرر رکھے نہ رکھے، اچھا جی، میں اکثر زیادہ کوئی بھی ہو، میں صدقے جاؤں مولا ضرور پڑھو۔ سلیمان اے غریب، جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، وہ ذات کا کوئی بھی ہو، مجھے اسے کیا لینا دینا ہے، اس کو سلام ہے۔ آپ میں صدقے جاؤں، اگلے مصرے دا سواد لو تو میں تھانو واہ واہ کرا۔ وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام۔ ایک بار بھی علی پہ جو بھونکا ہو عمر میں، جڑے کو بریک ہے سنو بول پہ نے، ایک بار بھی علی پہ جو بھونکا ہو عمر میں، ایک بار بھی آگے پڑھو، علی پہ جو بھونکا ہو عمر میں، اس شخص کی نماز جنازہ حرام ہے۔ معصوم فرماتے ہماری ولایت کے منکر کے جنازے میں شرکت نہ کرنا۔ تم بہتا بھی چپ کر جاؤ تو معصوم نے فرما دیتا ہے، اگر کسی مجبوری کی صورت میں آپ کو جنازے میں شرکت کرنا پڑ جائے پھر دعا کے ہاتھ نہ اٹھانا۔ اگر آپ کو اپنی عزت اس بات میں نظر آئے تو پھر بولیے گا۔ جنازے میں اگر بصورت مجبوری شریک ہونا پڑ جائے تو باجی دعا کے ہاتھ نہ اٹھانا۔ فرماتے ہیں اگر مجبوراً ہاتھ اٹھانا پڑ جائے تو دعا نہ مانگنا، اگر دعا مانگنا پڑ جائے تو دعا ختم کر کے آمین نہ کہنا۔ سائل نے پوچھا مولا کیوں؟ مسکرا کے معصوم نے کہا ایسا نہ ہو میرا کوئی ماتمی، میرا کوئی عزادار، میرا کوئی عاشق محب میرے منکر کی دعا میں آمین کہہ دے، مجھے علی ہو کے اسے بخشنا پڑ جائے۔ یہ آپ کی عزت ہے، علی آپ کی ٹالتے نہیں ہیں۔
ہماری کوئی لڑائی نہیں کسی سے. بندے نہ کھڑے تو لڑا لڑو کے نکل گیا لڑا نہیں. ہم ہر اتحاد کے دائی ہیں, ہر اتحاد کے لیے ہم کھڑے ہیں, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اتحاد علی ولی اللہ پہ رہ کے ہوگا. ریشو یہی بنتی ہے اس دور میں اس بات کی تائید کی. اتحاد کا مطلب اپنے عقیدے سے سٹیپ بیک ہو جانا نہیں. میں کی کرنا اس اتحاد نو جس اتحاد کے بعد میں حسین کی اماں کا حق ہی نہ پڑھ سکوں. کیا کروں میں اس اتحاد کو جس میں علی ولی اللہ کی نماز اور اذان میں گواہی نہ دے سکوں. نہ ہم نے کبھی کسی کے دروازے پہ جا کے نہیں کہا تنو واسطہ جے علی نو منو تو تسی کیوں آخ دے علی نو چھڑو. مجھے تو کوئی بندہ دنیا میں ایسا مومن نہیں نظر آیا جو کسی کے دروازے پہ جا کے کہ تنو واسطہ جے یار آل محمد نو مان لو. آل محمد کو بندہ نہیں مانتا, ماں کی وجہ سے مانتا ہے. وہ جس گود میں پلتا ہے نا وہ گود اسے آل محمد کے قریب بھی کرتی ہے دور بھی کرتی ہے. وہ اس گود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آل محمد کو ایک گزارش اور کرتا ہوں, پھر میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں, اس کے بعد پھر میں ایک منقبت شروع کرتا ہوں. ساری زندگی یاد رکھنا آل محمد کو کسی لالچ میں نہیں ماننا. بڑی تو بڑی شاید جنت ہی ہے نا. اس لوگ کے مولوی صاحب کو شے کوئی نہیں. جملہ رانا صاحب اتنا سوادی ہے نا, کہ مولوی ذہنی طور تے ایسا غریب ہے. پنجابی دا سواد تساں نہیں لینا تو کوئی پشاور والے تو نہیں نہ لینا. اے مولوی ماسٹر صاحب ہو جی, اے ذہنی طور تے اتنا غریب ہے, اس جنت نہیں دینی تے علی ولی اللہ تے نہیں دینی, دینی تے صدقے تے بکرے تے دے دینی ہے. دینی ہے تو سیمنٹ دی بوری تے دے دینی ہے. جنہ مسجد بن رہی ہے, ایک سیمنٹ کی بوری دیں جنت میں گھر پائیں. علی ولی اللہ پڑھتے ہو جی, دوزخی ہے. سیمنٹ والا جنتی ہے. تیرے معیار تے کیا بات ہے, آفرین ہے. کچھ اپنے بندے جو ہے نا, میں شیعوں کا ذاکر ہوں, میری بات شیعوں کے ساتھ ہے. اگر کوئی اہل سنت دوست آیا ہوا ہے تو وہ میری بات سے اتفاق نہ بھی کرے تو 100 دفعہ نہ کرے. اے شیعہ جڑے اسی بیٹھے اسی تو سارے ایک فیملی ہے نا جی. ان سے تو میں لڑ جھگڑ کے بھی داد لے سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں تو پاس جا کے بھی کہہ سکتا ہوں تو کیوں نہیں میں داد دے رہے. فیملی ہے, بھائی ہیں, بزرگ ہیں ہمارے سارے. ایک بندے سے میں نے کہا, میں کہا جی آپ نے علی بادشاہ کو کیوں مانا؟ انہوں نے کہا جنت نہیں لینی. میں نے آج مٹھا مٹھا سننا ہے, بس گلاں دا سواد لینا ہے. جنت نہیں لینی. مجھے ادھر ہی سمجھ آ گئی یہ بندہ جنت کے لالچ میں علی کو مانتا ہے. بھیا آپ نے علی کو کیوں مانا؟ یار دوزخ دی آگ بڑی تتی ہے. میرا خیال ہے جڑے نہیں ہلے تو انہوں آئیڈیا ہی نہیں کہ کتنی تتی ہے. بچیاں نراز نہ ہویا نہ سید نراز ہوئے. مات علی السلام نے تمنا من مولا مال بندہ گاش کول کرتے نعرہ علی علی. کسی نے کہا جی میں جنت لینا چاہتا ہوں اس لیے میں علی کو مانتا ہوں. کسی نے کہا جی دوزخ کی آگ بڑی گرم ہے, میں اس لیے علی کو مانتا ہوں. یہ بادشاہ کا ذکر ہے, آل محمد کی پتہ نہیں کتنی ساری شخصیات کا ذکر حضور اس میں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس سے آگے میرے پاس قسم کوئی نہیں. میں نے بادشاہ علی کو نہ جنت کے لالچ میں مانا ہے نہ دوزخ کے ڈر سے مانا ہے. یہ میں آپ کو مصرے پڑھنے کے بعد وضاحت کرتا ہوں کیوں جنت کے لالچ میں اور دوزخ کے ڈر کی وجہ سے نہیں مانا. میں نے جس وجہ سے علی کو مانا ہے یہ منت کر رہا ہوں, آل محمد کی کچہری کی قسم ہے. جس کے پاس یہی وجہ ہو صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے, جس کے پاس یہ وجہ نہ ہو وہ بالکل ویسے ہی ہاتھ گھٹ کے بیٹھا رہے. جب اس کے والی وجہ کوئی ذاکر پڑے تو انداز دے لے. میرے پاس علی کو ماننے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں, جو خوشبو تطہیر یہاں ریضہ نجف میں ہے مجھے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں بات کو کھولوں. پہلی
دفعہ پہنچ جاؤ تو میں آپ کو واہ واہ کروں گا. دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں, ہم نے ولا علی کی سنبھالی نہ دے سکے, اور ہم نے علی کو مانا ہے اس واسطے جناب کوئی ہماری ماؤں کو گالی نہ دے. بھائی کیا بات ہے, یہ تو سارا مجمع میرا ہم عقیدہ ہم مزاج بیٹھا ہے. حیدری اپنے پاس یہی وجہ ہے. سبحان اللہ. بھائی کیا مزہ آ رہا ہے, کیا لطف آ رہا ہے. اپنے پاس بھیا مولا کو ماننے کی یہی ایک وجہ ہے, جنت کے لالچ میں نہیں ماننا. کی منیا اس بندے نے علی نو جڑا منن تو بعد بھی اسے ٹینشن چ رہے ہو رہے لبنی ہے جنت. اس بے یقینی سے ماننا بہت غلط ہے. اس سے بہتر ہے علی کو یقین کے ساتھ چھوڑ دے. اوکھی گل ہے نا, ہاں نا. اور اگر جنت علی ولی اللہ پڑھنے والے ماتمی کو نہیں نہ ملنی تو مولا دی قسم جنت ہے ہی نہیں. معصوم شہریوں کو پریشان کرنے والے جنت لیں گے. میں رات یہاں سے گزر کے گیا ہوں گھر, جتنا ٹائم مجھے جھانگ سے اپنے شہر پہنچنے میں لگا نا, اتنا مجھے اپنے شہر میں پہنچ کے اپنے گھر جانے تک لگا. بڑا ڈاڈا دکھی ہاں میں. سویرے بھی لیٹ ایسے وجہ تو ہویا, راتی جڑے بڑھن نہیں سن دیندے, صبح نکلن نہیں سن دیندے. بڑی شدید اس دعا کی ضرورت ہے. کیا ہو رہا ہے جی؟ ناموس رسالت پہ احتجاج ہو رہا ہے. دنیا کو احتجاج کا مطلب ہی نہیں پتا. جس نے احتجاج دیکھنا ہو ایک دفعہ ہماری مجلس میں آؤ, کبھی تو ہمارے جلوسوں میں آؤ یار. لاکھوں کا جلوس گزر جاتا ہے, کبھی کسی دکاندار کا تالا نہیں ٹوٹا, کبھی کسی کی بھائی جان بائک نہیں توڑی گئی, کبھی کسی غریب رکشہ ڈرائیور کا رکشہ نہیں جلایا گیا, کبھی کسی گاڑی کے شیشے نہیں توڑے گئے. دکانوں کو تالے لگے رہتے ہیں, دکاندار مطمئن گھر سوئے رہتے ہیں. یہ 40 پہ چیلم والے دن 20 سفر پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ماتمی سڑکوں پہ نکلے ہیں. نہ کسی کی گاڑی جلائی گئی, نہ کسی کے شیشے توڑے, نہ کسی کی جیب کاٹی گئی, نہ کسی کا سر پھاڑا گیا, نہ کسی کی گاڑی کو آگ لگائی گئی. مجھے آخر تک اس بات میں تائید چاہیے, اگلی پوری مجلس میں کوئی ماتمی نہ ہلے. میرا کسی سے گلہ نہیں, اس بات میں مجھے ہر بندے کی تائید کی آواز یہاں تک چاہیے کہ مجھے پتا چلے میں نے بات کی اور حق ادا ہو گیا. لاکھوں کا سامان مارکیٹ میں بھٹی صاحب لوگ دکانوں میں رکھ کے تالے لگا کے گھر بیٹھے رہے. صبح آ کے انہوں نے اسی اطمینان سے تالا کھولا, 1 روپے کا نقصان نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ دکاندار کو پتا تھا کہ تالا لگا کے میں جا رہا ہوں, پوری رات گھر آرام سے سوں گا. وجہ صبح جن کا جلوس گزرنا ہے نا, یہ لوٹنے والے نہیں, لوٹنے والوں پہ لعنت کرنے ہیں. ہم نے 1 روپے کا نقصان آج تک کسی کا بھیا نہیں کیا. دعا فرمائیے گا یا علی یا علی. ہاں ہم لوٹنے والے نہیں, پہلے دن سے لوٹنے والوں پہ. گاڑی بھی ہم نے کسی کی کبھی نہیں جلائی, تو ہم تو جمعہ 4 دن ہوئے جلوس کٹ دیا. ہم تو 1400 سال سے جلوس نکال رہے ہیں. ہم تو لوٹنے والے پہ بھی لعنت کرتے ہیں, آگ لگانے والے پہ بھی لعنت کرتے ہیں. ہاں بالکل, ہمارے پاس معیار ہے صرف اور صرف آل محمد. ہمارے پاس معیار برادری نہیں ہے, ہمارے پاس معیار پنڈداری نہیں ہے, شہرداری نہیں ہے نہ. ہماری دوستی اس کے ساتھ ہے جس کی دل میں علی کی محبت ہے, چاہے وہ جو بھی ہے. اب یہ پھر میں کیا کروں, بادشاہ کا فرمان ہے, میں نہیں کہہ رہا, علی فرماتے اس بندے سے محبت کرو جو مجھ علی سے محبت کرتا ہے, چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. اس میں نے زور بھی نہیں لگایا, اور آدھا مجمع بھائی جان تقریباً بولا ہے. اگلی گل اوکھی ہے, یا تو سارے بولے آ جاتے یا سارے چپ کر جائے جائے. میں ذرا اس بات پہ 100% چاہ رہا ہوں, یا علی یا علی. اس بندے سے محبت کرو
جو علی سے محبت کرتا ہے چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، معصوم فرماتے ہیں اس بندے پہ لعنت کرو جو علی سے نفرت کرتا ہے چاہے تمہارا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب ہم بھیا علی کے معاملے میں ابا جی کو سپیر نہیں کرتے، علی کا دشمن ابا جی ہوتے اسی ان نہیں معاف کر دے تے لعنت تے پھر نہیں نہ ڈکیندی کسے تو۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ لعنت وہ لفافہ ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں بالکل، بندے کہتے ہیں توڑو دے بوئے تک، نہ بوئے تک نہیں ہوتی، جیب تک جاندی ہے، بالکل اس بندے تک جاتی ہے۔ ہاں ہم سے کسی اور معیار پہ دوستی دشمنی کی توقع نہ رکھیے گا۔ علی ولی اللہ ہماری دوستی کا معیار ہے، علی ولی اللہ ہی دشمنی کا معیار ہے۔ اب اجازت دیں تو ایک منقبت کے 4 شعر آپ کو سنا دیں۔ اچھا جنہ بندیاں نے بسم اللہ بھی نہیں آکھیا ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بسم اللہ کو اردو میں یا علی مدد کہتے ہیں، وہ بھی شیعہ یہ جڑا یا علی آکھڑوں آوازار بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منقبت کے 5 شعر سناتے نہیں، اسی پہ آپ کو سلام کرتے ہیں۔ ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا، اس میں نہیں ہوں جی، اس میں آپ سارے میرے ساتھ ہیں، اس میں میری پوری قوم ہے، اس میں میرے ہم عقیدہ، ہم سوچ، ہم مزاج لوگ ہیں۔ ایسا میرا خیال ہے کہ 100-150 پیروں کے نام تو ہر بندے کو یاد ہوں گے یہاں بیٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے نا جی۔ لو جی میں اپنے مرشد علی کی بات جو کر رہا ہوں، اس کی چوکھٹ کی بات جو کر رہا ہوں، اگر دنیا کے کسی اور پیر کے دروازے میں اس کی چوکھٹ میں یہ عزت ہوئی تو میں دسیا جے، مجلس تو بعد اگے نہ جاواں گے، ڈائریکٹ دے بوئے تے جا کے چیک کران گے۔ ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا، کیسا؟ جھک جھک کے بھی میں سدرہ سے اونچا چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہوئے جدہ ہاتھ نہیں اٹھیا، باقی بولو حیدری۔ ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا، جھک جھک کے بھی میں سدرہ سے اونچا چلا گیا۔ اگلے مصرے پہ مجھے تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی۔ اونچا چلا گیا اور سجدے کو شرط تھی کہ سوئے کعبہ کیجئے۔ یہاں پہ اس بارگاہ میں قبلہ کس طرف ہے؟ ادھر ہے نا قبلہ؟ تو جی یہ 1 2 3 4 5 6 7 کیمرے لگے ہوئے، 7 عدد ہے میرے مالک عباس کا، 7 کیمرے لگے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو موبائلز ہیں ان کی گنتی کرنے لگوں گا تو میرا ٹائم نکل جائے گا۔ مجھے دنیا میں کوئی بندہ رانا صاحب حسن شاہ جی باؤ جی نہیں ملا جو کہ قبلہ ادھر ہے، میں ادھر منہ کر کے بھی پڑھوں تو میری ہو جاتی ہے۔ ہاتھ کھڑا کرو بھائی جی ہو جاندی ہے، نہیں ہوتی؟ ادھر منہ کر کے بولو حضرت سارے یار ایک دفعہ، نہیں ادھر منہ کر کے نہیں، اور جدھر قبلہ ہے ادھر ہو جاتی ہے نا۔ لوگ گنتی کرو تے مسکرا دے داد بے شک نہ دے، داد میں ڈھیر ساری لیے بیٹھا اس بات پہ، اور باریک جی ٹی روڈ تو باریک دنیا تے کوئی خطہ اللہ بنائے ہی نہیں۔ ادھر قبلہ ہے ادھر ہو جاتی ہے، ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہوتی، ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہوتی، ادھر قبلہ نہیں ہے ادھر نہیں ہوتی۔ لوگوں کو یہی سمجھا رہا ہوں، ایک طرف ہوتی ہے 3 طرف نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ جڑے چپ کر گئے مولا دی قسمیں نہیں ہوندی حیدری، نہیں ہوتی نا بھائی جان۔ اب یہ میری غلطی نہیں ہے، میرے سے نہیں اس بات کی لڑائی بنتی، اس بات سے لڑائی بنتی ہے اللہ سے۔ اس نے ڈائریکشنز بنائی ہی 4 ہے، 5 بھی بنا سکتا تھا اللہ ہے، وہ 10 بنا دیتا، کیوں؟ اس نے ایک طرف جھکانا تھا، 3 طرف کا انکار کروانا تھا، بھائی اس کی مرضی ہے۔ ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا، جھک جھک کے بھی میں سدرہ سے اونچا چلا گیا، جھک جھک کے بھی میں سدرہ سے، میں گرے باندھ دوں گا اس بندے کے ہاتھ میں جو یہیں پہ کھڑا ہو کے دلیر بنے رکھے تیری گل غلط ہے، اور جو نہ بول سکا پھر میں اس کی شفا کے لیے دعا کروں گا، مولا بیمار ہے بولتا نہیں مجلس سے جا کے۔ ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا، جھک جھک کے بھی میں سدرہ سے اونچا چلا گیا، اور سجدے کو شرط تھی کہ سوئے کعبہ کیجئے، جس رخ پہ بھی کیا تھا تبرہ چلا گیا، تبرہ
تبرے کو تو کوئی سمت کی تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. سجدے کو شرط. 2 شعر میں اور پڑھ. آؤ جی آؤ. حسن بھی تو موچیاں جے میں نعرہ نہ مراواں تو میں جھوٹا بننا. وہ کمی کمی نہیں جڑا سردار دی تعریف نہ کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محسن کائنات دا حیدر ہے، کوئی مننے یا نہ مننے. جیڑے بندے نو میری گل سمجھ نہ آوے نا خدا دی کنا کنا تباہ کرے. محسن کائنات دا حیدر ہے، کوئی مننے یا نہ مننے. او جاندے باجھوں نبیاں ولیاں دی نہیں لگدی بیڑی بننے. چڑ موڑ نبی تے کعبے دے وچ او جا رب دے دشمن بننے. اوندے منکر دی ماں شادے اے نپڑی سن اج میں نپڑے دی کنے نعرہ ہے ہائے علی. 2 شعر میں نے پڑھ لیے، 2 مجھے اور پڑھنے. اسی پہ آپ کو سلام کر رہا ہوں. ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا، جھک جھک کے بھی میں سدرہ سے اونچا چلا گیا. سجدے کو شرط تھی کہ سوئے کعبہ کیجئے، جس رخ پہ بھی کیا تھا تبرہ. چلا گیا چلا گیا. ابھی تک تو تھی جی ہومیوپیتھک گفتگو، اب میں تھوڑی سی دینے لگا ہوں ڈوز اینٹی بائیوٹک، اور میں اپنی ذمہ داری پہ دینے لگا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میرے اندر یہ اطمینان ہے کہ جو سانس علی بادشاہ نے لکھی ہوئی ہے نا میری، وہ کسی کا باپ بھی بند نہیں کر سکتا. اور جب بادشاہ علی نے سانس روک دینی ہے تو ساری دنیا بھی مل کے وہ ایک سانس کا اضافہ نہیں کر سکتی. آپ میں سے جس کو یہ یقین ہو وہ میرے ساتھ تائید کرے. داد ہو گئی جی. جس رخ پہ بھی کیا تھا تبرہ. چلا گیا. مجھے پتا ہے کہ ریضہ نجف سے بات نکلتی ہے نا تو پورے جی ٹی روڈ پہ سفر کرتی، کم از کم لاہور سے شروع ہوتی ہے اور اسلام آباد تک جاتی. اور یہ کیمرے پوری دنیا میں لے کے جا رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں، میں پہلے اپنے انل گل کرنا ذرا، باہر لے انل بعد اس نے بڑھ لیں گے، پہلے ذرا گھر لے انل گل کر لیے. سید بھی سوچ کر ہی بنے دشمن علی. مجھے تکلیف ہوگی اس ماتمی کے ہاتھ پہ جو بات تک چلا بھی گیا اور اٹھا نہ سکا. باقیوں سے تو میں بات بعد میں کروں گا. سید بھی جو حالات اس وقت علی ولی اللہ کے حوالے سے میرے ملک کے ہیں وہ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں. سید بھی قرآن پھر میرے سر پہ ہے. سوچ کر ہی بنے دشمن علی. کیوں؟ جس نے علی میں شک کیا شجرہ چلا گیا. تائید داد نہیں، تائید چاہیے مجھے آپ کی. آخری شعر. حیدری سید بھی سوچ کر ہی بنے دشمن علی. کوئی ضرورت نہیں اس بندے کو سید کہلوانے کی جو علی ولی اللہ پہ پوچھتا اے کتھے لکھے ہے عمرے، اے کتھے لکھے ہے کہ تو سید ہے. یہ مولا کی قسم رانا صاحب، یہ میں آپ سیدہ تے ایڈی دلیری نال میں گل کر لی. ایک امتی ذاکر کرتا ہوں تھوڑی جو 10 بندے کہنے بہ جا توں ایڈا کی دے والا. ہاں اس میں ایس جو علی ولی اللہ کا منکر سید ہے نا، مولا کی قسم اس میں اور نوح کے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں یہ جڑے بزرگ بیٹھے ہو چٹیاں داڑیاں لے، میں تو بچہ ہوں، میں بچہ نہیں ہوں، میرے اپنے 2 بچے نے. ہاں میں جانتا ہوں مجھے کس دور میں کہاں پہ کیا بات کرنی ہے. شعر میں پڑھ رہا ہوں آخری، اسی پہ پتہ چل جائے گا کہ اگوں آنا ہے کہ نہ نہیں آن دینا. ایسا در علی پہ آخری شعر جی. ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا. 10-12 بندے وہ ہیں اس وقت اجتماع میں بیٹھے ہوئے جن کے عقیدوں سے میں اندر سے واقف ہوں. ان پہ تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں بھی تسی بولو، لیکن جن کا مجھے نہیں پتا تسی للہ بولے جے، ورنہ میں بڑی جلدی شک میں مبتلا ہو جاتا ہوں. اور جو اتنی عقیدے والی بات پہ نہ بولے، مجھے 2 میں سے ایک شک ہو جاتا ہے، یا تے انہوں سمجھ نہیں آئی تا نہیں بولیا، تو یا پھر دے اندر والا مولوی کروٹاں لین لگ پیا ہے.
چھیڑخانیوں نے شروع کر دیتی ہے. اللہ کرے ایسا کو مسئلہ. ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا, جھک جھک کے بھی میں سدرہ سے اونچا چلا گیا. سجدے کو شرط تھی کہ سوئے کعبہ کیجئے, جس رخ پہ بھی کیا تھا تبرہ چلا گیا, جس رخ پہ بھی کیا تھا تبرہ چلا گیا. سید بھی سوچ کر ہی بنے دشمن علی, جس نے علی میں شک کیا شجرہ چلا گیا, شجرہ چلا گیا. آئینے میں اپنا آپ نظر آئے تو بولنے ورنہ رہنے دینا. جس نے علی میں شک کیا شجرہ چلا گیا. اور دونوں ہی جب علی ہیں, دونوں ہی جب علی ہیں تو اپنی نماز سے, دونوں ہی جب علی ہیں تو اپنی نماز سے تو نے علی نکالا تھا, اللہ چلا گیا. جس کی علی کے بغیر نہیں ہوتی بولو علی لال کلندر. واہ واہ سبحان اللہ. مصور غم شہنشاہ ذکر احمد صاحب جناب رضوان عباس المعروف کی آمد, وہ خطاب فرما رہے ہیں. ان سے قبل چند اعلانات سماعت فرما لیں. 7 نومبر بروز اتوار بامقام شرق پر خورد ناز کوٹ عبد المالک سید مدد علی رضوی ایڈوکیٹ کے زیر تمام مجلس سزا منعقد ہوگی, جس میں ملک پاکستان کے نامور علماء کرام اور ذاکری عظام خطاب فرمائیں گے. 18 رجب بعد از نماز مغربین امام بارگاہ والی خرسان دوکے میں سید پیر محسن گیلانی صاحب کے زیر تمام مجلس سزا منعقد ہوگی, جس میں پڑھنے والے سرکار علامہ علی ناصر الحسینی موقع کے دوران